لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب کائنات نے ہم انسانوں کے لیے بالخصوص ایک ایسا نظام حیات ارشاد فرمایا ہے، ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس سے ہم کسی بھی مشکل کا، کسی بھی مسئلے کا شکار نہیں ہو سکتے. انسانی حالات بدلتے رہتے ہیں، انسانی رواجوں میں تبدیل آتی رہتی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے ہیں. معاش جو اہم ترین مسئلہ ہے انسانی زندگی کا، اس کے طریقوں میں بھی فرق آتا رہتا ہے. لیکن جو ہمیں نظام دیا گیا ہے ہر دور کے لیے، ہر بدلتے حالات کے لیے، ہر زمانے کے لیے وہ کارگر ہے، انتہائی مفید ہے. قرآن مقدس میں جامع اصول ارشاد فرما دیے گئے ہیں. احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ آپ ایک جملہ فرماتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ولم یؤت نبی قبلی. مجھے اللہ رب کریم نے ایک خصوصیت عطا کی ہے کہ میں جامع جملے بولتا ہوں. پہلے انبیاء میں کسی کو بھی جامع کلمات نہیں دیے گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک اللہ کے رسول آتے، اپنے دور کے لیے مسائل بتاتے، انسانی زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے. جب ان کا دور گزر جاتا پھر دوسرے رسول اور دوسرے نبی آ جاتے، وہ سمجھاتے. اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. لیکن اب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا رسول نہیں آنا تھا۔ زندگی کے بدلتے حالات کے ساتھ نئے پیغام نہیں آنے تھے۔ اس بنیاد پہ آپ کو یہ استعداد بخشی گئی کہ آپ جامع ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہر دور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قائم رہے۔ ایک بات تو حتمی اور یقینی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، چاہے وہ قرآن مقدس کی صورت میں ہے، چاہے وہ آپ کی سیرت مبارکہ کی صورت میں ہے، وہ محفوظ ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، بغیر کسی شک، تردد اور شبہ کے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ انسانی زندگی کے لیے سمجھانے والی چیزیں، کتاب و سنت ہم اتار رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب کریم کا یہ وعدہ ہے انسانوں سے۔ قرآن مقدس محفوظ اور قرآن مقدس پہ عمل کرنے کے ضابطے، سیرت اور سنت جنہیں ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں، وہ بھی محفوظ۔ اس تمہید کے بعد ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اس سلسلے میں آپ کے آخری مواعظ حسنہ، آپ کے آخری ارشادات عالیہ جو امت کے لیے آپ نے فرمائے تھے، ان کی تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہوں گا کہ اس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی اور مکمل ارشاد موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بہت بڑے مجمع سے ارشاد فرمایا ایک دن کہ مجھے تم سے یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ تمہارے عقیدے کی پختگی قرآن مقدس اور احادیث کی روح سے محفوظ ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے تربیت یافتہ یہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ تحفظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ البتہ مجھے خطرہ ہے دو انداز کا۔ ایک تو یہ کہ تم آپس میں الجھو گے، دوسرا یہ دنیا تم پہ وسیع ہو جائے گی۔ دنیا کی وسعت اور بہتات میں تم عملی طور پہ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہو۔ متنبع رہنا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ان کو تنبع ہو جائے۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک یہ بات پہنچی کہ صحابہ کرام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی۔ بنیادی فکر تو یہ تھی کہ شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ آپ نے ان کے عقائد کی پختگی دیکھ کے تحفظ فرمایا کہ شرک نہیں ہوگا۔ ایک تو ہمیں آج کے دور کے لیے یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم اس شرک میں تو نہیں مبتلا ہو رہے جس سے بچانے کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی جماعت تیار کی۔ ایک دن سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، معاذ، عرض کے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا معاذ۔ انہوں نے عرض کی لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، اور پھر بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ فرمانے لگے، جناب فرمائیں اللہ و رسول اعلم۔ میں آپ کی زبان سے اس کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق انسانوں پہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کی عبادت کے کام نماز میں بتا دیے گئے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔
زبان کی باتیں، بدن کی باتیں، مال کی باتیں صرف اللہ کے لیے۔ عبودیت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، جس حد تک ہے ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے وہ ایک الگ میدان ہے، اور یہ میدان ہے عبودیت کا۔ حق العباد کے حوالے سے بات ہے، آپ نے فرمایا یعبدوہ، اللہ کی عبادت کریں، یعنی زبان سے ذکر کرنا ہے تو صرف اللہ کا، تسبیحات کرنی ہیں، تحمیدات کرنی ہیں، تکبیرات کرنی ہیں، تحلیلات کرنی ہیں، آسان لفظوں میں سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، حی علی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق کا ذکر زبان سے نہیں۔ التحیات للہ، قولی عبادت، زبان کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے کوئی بھی انسان کائنات کے مالک کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر کسی پیر کا ورد کرتا ہے، کسی بڑے انسان مخلوق کا ذکر کرتا ہے، وہ اس کے منافی بنے گا۔ التحیات للہ، جو اقرار ہم سے کروایا گیا نماز میں، اس کے خلاف بنے گا۔ اور بدنی عبادت، اس جسم کی عبادت جو ہے، سیدھا قیام، قوموا للہ قانتین، جس طرح ہم صف بندی کر کے نماز میں چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑا ہونا تقرب ہے اللہ کا، یہ عبادت ہے اللہ کی، یہ صرف اس کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ رکوع جھکنا صرف اللہ کے لیے، کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اینحنی احدنا اذا لاقینا، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیا جھک کے ملیں؟ فرمایا لا، نہیں، سیدھے کھڑے ہو کے ملو۔ قیام صرف اللہ کے لیے، قوموا للہ قانتین، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پہ ٹکتے ہیں۔ امرت ان اسجد علی 7 اعراب، مجھے حکم یہی دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پہ سجدہ کروں، یہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہے والصلوات، بدنی عبادت، قیام، رکوع، سجود صرف اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں۔ اور والطیبات، مالی عبادتیں، قربانیاں ہیں، خیراتیں ہیں، صدقات ہیں، صرف اللہ کے لیے، مخلوق کی رضا کے لیے، یا کوئی میرے اوپر راضی ہو جائے، کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ یہ اس ایک جملے میں ہمیں توحید کا اعلیٰ ترین سبق سمجھا دیا گیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبان کی باتیں اللہ کی، اور بدن کی عبادت صرف اللہ کی، اور مال کی باتیں صرف اللہ کی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ کو کہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں۔ کیوں اس کا حق بنتا ہے؟ وہ خالق ہے انسان کا، وہ مالک ہے انسان کا، وہ اس کائنات کو حرکت میں لایا ہے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یہ ایک الگ میدان ہے، اس پہ آپ خود غور و فکر فرمائیں کہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے اس کائنات میں کتنی اشیاء کو حرکت میں رکھا ہوا ہے رب کائنات نے۔ یہ ایک انسان پر احسان ہے اللہ کا، اور اب انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ عبادت کے طریقے یہی جو میں نے عرض کیے۔ اور پھر اگر ایک انسان اللہ کے ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو اب پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا، تمہاری کوتاہیاں معاف کر دوں گا۔ یہ پھر بندوں کا حق اللہ پر بن جاتا ہے کہ اللہ رب کریم انہیں معاف فرما دیں گے اور انہیں بہترین جگہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ان اسباق کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ مال کے معاملات میں الجھ جاؤ گے۔ آئیے ذرا اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغامات۔ ایک دن، یہ بھی آخری ایام کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تم نے دنیا میں رہنا ہے، تمہارے بعد کئی نسلیں آئیں گی، ان کے بعد اور نسلیں آئیں گی،
ان سب کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے میرا ایک پیغام سنو. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا. ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوو گے جب تک تم ان 2 چیزوں کو قابو رکھو گے. کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور اس کے رسول کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 چیزیں محفوظ ہیں قیامت تک، اور تم انہیں پکڑو گے، انہیں قابو رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے. اس پیغام میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ اللہ کی کتاب بھی محفوظ رہے گی اور میری سنت بھی محفوظ رہے گی، میرا طریقہ زندگی بھی دنیا میں محفوظ رہے گا. تم نے ان دونوں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. آئیے ذرا پھر آگے چلتے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے. اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا. پہلے تو ارشاد فرماتے ہیں لعلی لا ادراکم بعد عامی ھذا. میرے ساتھیوں، میں تمہیں ایک اطلاع دیتا ہوں کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھوں گا. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، یہ سمجھ کے ذہن میں رکھ کے میری باتیں سنو. بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے پیشگی انہیں فرما رہے ہیں کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھوں گا. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، پیغام کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. پیغام کیا دیا آپ نے؟ کئی پیغام دیے اس موقع پہ. ایک تو معاشیات کے حوالے سے اہم ترین پیغام ہے، ایک گھریلو زندگی گزارنے کے حوالے سے اہم ترین پیغام ہے، اور ایک پیغام ہے آپ کا بہمی حقوق کے حوالے سے، بہمی معاملات کے حوالے سے. آپ نے پہلے تو ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ، تم ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے ہو، یہ بتاؤ میرے ذمے کام تھا اللہ کی طرف سے. وہ کام تھا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچانا تھا. کیا وہ دین میں نے تمہیں پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ بیک آواز صحابہ کرام کہتے ہیں جو 1 لاکھ اور چند ہزار کی تعداد میں تھے، ایک تخمینے کے انداز پر سب نے بیک آواز کہا بلغت و ادیت و نصحت یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام مکمل پہنچا دیا. ادیتا، آپ نے اللہ کے حکم کی ادائیگی فرما دی. و نصحت، انسانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کر دی. ہمیں اعتراف ہے اس بات کا. آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم شہد، اے اللہ گواہ رہ، میں تیرا پیغام پہنچا چکا ہوں. انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول مقرر کیا. انہوں نے اللہ کا دین مکمل پہنچا دیا. اب اس دین کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے، اس دین کو دنیا میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ اب دوسرا فرمان اس کی طرف ہے. آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. جو کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ کام اب میں تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں کہ میری ایک ایک بات تم نے آگے پہنچانی ہے. بلغوا انی ولو آیا. اللہ رب کائنات نے پوری کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالی مقام بخشا کہ آخری پیغام آپ پہ دیا کہ آپ پہنچائیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے جو مقصد اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا، اسی مقصد کے لیے انتخاب فرمایا صحابہ کرام کا جو آپ کے سامنے کھڑے تھے. بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک بات تم نے آگے پہنچانی ہے. سچ ہے، قرآن مقدس فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تمام اقوام سے بہتر قوم ہو اور تمہیں لایا گیا ہے
انسانوں کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کی تھوڑی سی کوتاہی کے نتیجے میں ارشاد فرمایا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ میرے ہم نشین ساتھیوں، تمہیں مقرر کیا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے، ہم نے تمہیں مبعوث کیا، تمہیں مقرر کیا تاکہ تم انسانوں پہ گواہ بنو اور رسول تم پہ گواہ بنے۔ بالکل وہی پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری خطاب میں دے رہے ہیں، بلغوا انی ولو آیہ، میری ایک ایک بات تم آگے پہنچانا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذمے وہ کام لگایا جو اللہ نے آپ کے ذمے لگایا تھا۔ اس پیغام میں اہم ترین پیغام ایک اور، الا خبردار، سنو لوگو، ان اموالکم و اعراضکم و دماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں، میں آخری وصیتوں میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ انسان کی تین چیزیں اہم ترین ہوتی ہیں، ایک انسان کا مال، ایک انسان کا خون، اور ایک انسان کی عزت۔ تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ دوسرے کے مال پہ ناجائز طریقے سے ہاتھ ڈالے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن مقدس نے فرمایا ہے کہ تم اموال آپس کے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تراض منکم، الا ان تجارت کرو اور اس میں رضامندی کی بنیاد پہ، الا تجارہ ان تراض منکم۔ صرف ایک راستہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی رضامندی سے اموال استعمال کر سکتے ہو، بغیر رضامندی کے دوسرے کا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ ان اموالکم علیکم حرام، اس طرح حرام ہے جس طرح کے مکہ مکرمہ میں خون ریزی حرام ہے۔ عرب لوگ مکہ مکرمہ اور ذوالحجہ مہینہ اور بالخصوص 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ کو بہت ہی قابل احترام سمجھتے تھے۔ اسی کی مثال دے کے آپ نے فرمایا کہ تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون تم نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے کسی کو، وَأَعْرَاضَكُمْ، کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے، گالی گلوچ سے بے عزت کرنا، مار کٹائی سے بے عزت کرنا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، کسی بھی طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کی بے عزتی نہ کرے۔ یہ تین پیغام دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بنیادی حقوق ہیں انسان کے۔ ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ صرف اسی میں اکتفا نہیں کیا آپ نے عملی طور پہ ارشاد فرمایا کہ میرے چچا عباس نے کاروبار کیا ہوا ہے سودی، انہوں نے بہت سے لوگوں سے سود لینا ہے، میں ان کا بھتیجا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچے کا سود سب معاف، وہ کسی سے آئندہ سودی رقم نہیں لے سکیں گے۔ اول ربا اضعہ ربا امی عباس ابن عبد المطلب، پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا خون ہے، ربا ہے، سود ہے، جو انہوں نے لینا ہے وہ معاف، صرف اصل مال وصول کیا جائے گا، سود نہیں۔ اور دوسرا حکم تھا خون ریزی کا۔ آپ نے فرمایا اقوام عرب تم سب میرے سامنے بیٹھے ہو، تم نے ایک دوسرے سے بدلے لینے ہیں، مجھے معلوم ہے،
لیکن اب تم جہلی دور کے خون کے بدلے ایک دوسرے سے نہیں طلب کر سکتے، سب ختم۔ اس سلسلے میں میں اپنے گھر سے اصلاح پیش کرتا ہوں۔ ہمارا قریشی ایک بچہ فلاں قبیلے نے قتل کر دیا تھا، اپنے کسی خون کے بدلے میں اسے معاف کرتا ہوں اور ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ قریش کا کوئی فرد بھی اس کا آئندہ مطالبہ نہیں کرے گا۔ تو اپنے گھر سے اصلاح فرمائی، مال کی بھی، اور اپنے گھر سے اصلاح فرمائی خون کی بھی۔ یہ پیغام دیا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ قرآن مقدس میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود ربا یہ مٹتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مال جس مقصد کے لیے انسان حاصل کرتے ہیں کہ اپنی معاش بنائیں، مستقبل کے حوالے سے اپنی اولاد کا تحفظ کریں اور آخرت کے لیے ایک ذخیرہ تیار کر جائیں، یہ ہے مقصد مال کمانے کا۔ اس مقصدیت میں ربا رکاوٹ بن جاتا ہے، مانع بن جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نے ایک کھجور کا دانہ خیرات کیا ہے، فرض کرو کسی ضرورت مند کے منہ میں ایک کھجور کا دانہ ڈالا ہے، اللہ یربی ہے، اللہ اس کھجور کے ایک دانے کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا۔ قیامت کے دن وہ ایک کھجور کا دانہ اتنا بڑا بن چکا ہوگا کہ اس پہاڑ احد کے برابر ہوگا، اور تمہارے نامہ اعمال میں وہ ٹک جائے گا کہ وہ کھجور کا ایک دانہ تم نے اخلاص کی بنیاد پہ خیرات کیا تھا اللہ کے نام پر، اس بنیاد پر تمہیں بہت اجر عظیم ملے گا۔ یربی صدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور ربا کو مٹاتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، اموال کی تحصیل کی بات آئی ہے تو ایک اہم ترین اور پیغام بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ کسی بھی تاجر کو یہ حق نہیں کہ وہ خوراک کی پیدا کردہ رب کائنات کی چیزیں انہیں سٹاک کرے، بند کرے، اور اس غرض سے کہ یہ مہنگا ہوگا تو بیچوں گا۔ اس کو احتکار کہتے ہیں، عربی میں حکرہ یا احتکار کہتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحتکار، احتکار کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فرمایا المحتکر ملعون، احتکار کرنے والے پر خدا کی لعنت پڑتی ہے، پھٹکار پڑتی ہے۔ کیوں؟ قرآن مقدس میں ہے نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں انسانوں ذرا غور کرو، نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، زمین نے اسے چوسا، زمین سے غلے نکلے، اجناس نکلیں، درخت پھلدار نکلے، لمبی لمبی کھجوریں نکلیں، پھل اور فروٹ اس میں سے نکلے۔ کس لیے؟ رزق للعباد، بندوں کی روزی کے لیے۔ اللہ نے تو اتنا بڑا اہتمام کیا تھا انسانوں کی روزی کے لیے۔ یہ بدبخت تاجر جب آمدنی ہوتی ہے زمین سے، اسے اکٹھا کر کے اپنے سرمایہ کی بل بوتے پہ اکٹھا کر کے بند کر کے رکھ لیتا ہے کہ یہ روزی لوگوں کے منہ تک نہ پہنچے، یہ مہنگی ہوگی تو میں پیسے کماؤں گا، صرف اپنے زر کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اس کو بند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اس پہ لعنت پڑتی ہے کہ وہ مقصد، جس مقصد کے لیے رب کائنات نے زمین کو حکم دیا تھا کہ غلہ ہوگا، اجناس ہوگا، یہ اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ احتکار کا معنی رکاوٹ بننا، بند کرنا کس چیز کو، بلیک مارکیٹنگ جسے ہم آج کل کہتے ہیں، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحتکر۔
سود کے حوالے سے آپ نے لانا آکل الربا، سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہی لکھنے والے اور گواہ بننے والے، سب پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اتنا برا کام ہے یہ۔ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اللہ کے انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں، تو وہ اللہ کا حکم سمجھا۔ انبیاء کے خواب میں شیطانی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دن خواب دیکھا کہ بہت سیر کی، اس سیر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل فرشتہ اور ان کے ساتھ ایک دوسرا فرشتہ یہ لے جا رہے تھے، تو ایک نہر خون کی اس کے ساتھ سے ہم گزرے، درمیان میں ایک شخص کھڑا تھا، وہ شخص اس خون کی نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لہو پیپ کی نہر جو جہنمیوں کی اکٹھی ہو کے ایک نہر بن کے چل رہی تھی، اس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے۔ تو جب وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو باہر کھڑا ہوا ایک آدمی، بٹے ہیں اس کے ہاتھ میں پتھر، وہ اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہ پھر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ میں بٹے مارتے ہیں اور پھر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دوسری باتوں کے حوالے سے بھی پوچھا، اور یہ بات جو میں اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یہ سود کھانے والا ہے، یہ رقم دیتا تھا لوگوں کو، اس سے متعین منافع لیتا تھا، تجارت نہیں کرتا تھا، سود پہ رقم دیتا تھا، یہ وہ شخص ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اس لہو پیپ کی نہر سے اس کو نکلنے خلاص کی اجازت نہیں ملے گی، اس شخص کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ قرآن مقدس میں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ذروا ما بقی من الربا، جو ربا باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو ربا سود چھوڑو، نہ سود لو نہ دو، ان لم تفعلوا، اگر تم نے نہ کیا، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے ساتھ جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سودی کاروبار کرنے والا انسان، سود کھانے والا انسان، یہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محارب ہے، اس لیے اس سے باز آ جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم اپنے اصل مال لے لو۔ یہ پیغام دیا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری پیغام۔ اسی پیغام میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم دیکھو، میں مختلف باتیں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خطبے میں یہ مختلف باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے حوالے سے، عورتیں صرف نازک ہیں، کمزور ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے بارے میں کہ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق غصب نہ کرنا۔ عورت بحیثیت ماں کے بہشت میں جانے کا سبب بنتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں کی خدمت میں بہشت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی منع برو یا رسول اللہ، سب سے پہلے کس کی خدمت کروں؟ فرمایا اماں کا، پھر فرمایا اماں، پھر فرمایا اماں کا، اماں کی خدمت کر، 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا ابا کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت بحیثیت ماں کے انتہائی احترام کا حکم دیا۔ بیٹی کی حیثیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے دے، قیامت کے دن وہ ان کی تربیت اچھی کرتا ہے، ان پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتا۔ شرط سن لیں، اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے وہ ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، بیٹوں کو ان پہ ترجیح نہیں دیتا۔
قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کے بہشت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گی. اللہ رب کریم ان کے لیے بہشت واجب کر دیتا ہے. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ، اور 2 بیٹیاں جس کی ہوں؟ فرمایا وہ بھی اسی طرح، اس کا بھی یہی حکم. صحابی کہتے ہیں ہم نے ایک کا نہیں پوچھا، اگر پوچھتے تو ہمیں جواب یہی ملتا. تو بیٹیاں رحمت ہیں، زحمت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی چھوٹی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھی تھی، اور یہ احساس دلایا تھا انسانوں کو کہ بیٹیوں کو قابل نفرت نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے موجب رحمت بنتی ہیں. بیٹوں کو ترجیح نہ دو بیٹیوں پہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدلوا بین اولادکم. ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو کچھ مال دے دیا. آپ نے فرمایا دوسری اولاد ہے ان کو دیا؟ کہنے لگا نہیں جی. فرمایا پھر ظلم ہے، اس ظلم پہ میں گواہ نہیں بنتا. ظلم نہ کرو. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں برابری کرو، عدل کرو اپنی اولاد میں. اس لیے اگر ایک آدمی پوری جائیداد اپنی بیٹوں کو دے جاتا ہے اور بیٹیوں کو محروم کر جاتا ہے، وہ ظالم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑ لیں گی. یہاں تو ممکن ہے شرم کر جائیں کہ باپ ہے کیا کہیں، لیکن قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، وہ نہیں چھوڑیں گی. آج احساس کر لیں انسان، بھائی بھی احساس کر لیں کہ باپ کی وراثت میں جتنا حق ان کا بنتا ہے ادا کریں. اعدلوا بین اولادکم. بحیثیت بیوی کی عورت قابل احترام ہے، گھر کا ایک فرد ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا ایک برابر کی ہے، اس کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ بیویوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تم ان پہ ظلم و ستم نہ کرنا. ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے مارا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ بات پہنچائی. آپ اس عورت کی دہائی سن کے باہر گئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں پہ زیادتی کرتے ہیں، مارتے ہیں ان کو. یاد رکھو لیسوا اولئک بخیارکم، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، بدترین انسان ہیں. یہ کونوا خیرکم لاہلکم، تم اپنے گھر کے لیے اچھے بن جاؤ. انا خیرکم لاہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دے کے فرماتے ہیں میں اپنے گھر والیوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، تم بھی اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر بنا کرو. یہ صرف ایک طرفہ بات نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اصلاح کا حکم دیا. آپ کا ارشاد عالی ہے، ایما امرأۃ صلت خمسہا، جو عورت 5 نماز پڑھتی ہے، صامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، ادت زکاتہا، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، وہ اطاعت بالہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے. بہشت کے 8 دروازے ہیں، اللہ سارے کھول دے گا جس میں سے مرضی آ جائے. یہ عورت کے لیے ہے جس کی زندگی اس انداز کی ہے، 5 نماز پڑھتی ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، اور زکوٰۃ مال ہے اس کے پاس تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، جس بہشت کے دروازے سے چاہے وہ جا سکتی ہے. یہ پیغام دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغامات میں. وقت ختم ہو رہا ہے، ایک اور آخری پیغام جو رہتا ہے، 2-3 اور رہتے ہیں، ایک سنا دیتا ہوں. لا یجنی جانن الا علی نفسہ. دیکھو میرے قانون میں ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. باپ کو بیٹے کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، اور بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا. جس نے کوتاہی کی ہے، جس نے جرم کیا ہے، اسلامی ریاست اس پہ ہاتھ ڈالے گی. یہ قانون دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں، آخری موقع پہ. لا یجنی جانن الا علی نفسہ. کوئی بھی قصور کرے گا تو اس کی ذمہ داری اسی پہ پڑے گی، دوسرے پہ اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی ہماری اسلامی ریاست میں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات آخری ہمارے لیے رہنما ہے زندگی گزارنے کے لیے، معاشیات کے حوالے سے، گھریلو زندگی کے حوالے سے،
اور ایک دوسرے کے معاملات کے حوالے سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مسلمان اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اچھا مسلمان وہ ہے کہ عام لوگ جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہیں، جس کی زبان سے بھی محفوظ ہیں، انہیں خطرہ نہیں ہے کہ زبان سے ہمیں برا کہے گا، انہیں خطرہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے گا، وہ اچھے انسان ہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہتر مسلمان، افضل مسلمان وہ ہے کہ عام لوگ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ ہیں۔ قیامت کے دن وہ لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے لوگوں کے بہت سے حقوق دیے ہیں، چاہے وہ نماز روزہ کرتے رہے لیکن لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہے، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا مال لوٹا، کسی کے ساتھ زیادتی کی۔ قیامت کے دن سارے بدلے ہو جائیں گے اور وہاں مال نہیں ہوں گے، وہاں یہ نیکیاں ہوں گی، یہ نیکیاں بٹ جائیں گی، تقسیم ہو جائیں گی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ مسکین آدمی ہے، دنیا میں کماتا رہا ہے نیکیاں لیکن آخرت میں اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے برباد کر بیٹھا ہے، تباہ کر بیٹھا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔